جو کافر ہے اسی امت دعوت کہتے ہیں، لیکن مجھے بتاؤ ہے تو دونوں ہی امت۔ آپ مجھے بتائیں تو صحیح، یہ چکن جو بھون بھون کر کے کھاتے ہو، یہ ڈش ہے، یہ پیزا ہے، یہ پلاؤ ہے، یہ بریانی ہے، یہ کھانا ہے، کیا امت موسیٰ نے کبھی اس کا تصور کیا تھا؟ کیا امت محمدیہ کے علاوہ دوسری امتوں نے کبھی ہوائی جہاز میں پرواز کرنے کا تصور کیا تھا؟ کیا کبھی ان کے دماغ میں ٹرینوں کا تصور آیا تھا؟ خدا نے کتنی فراوانی دی تھی محبوب کے صدقے کہ تمہارے سفر کو جو مہینوں کا تھا اللہ نے منٹوں میں سمیٹ دیا۔ لیکن اے امت محمدیہ، تم سے کھایا نہ گیا، تم سے اچھی سے رہا نہ گیا، اللہ دیتا گیا، تم نافرمانی کرتے گئے، اللہ دیتا گیا، تم اس کے قانون کو توڑتے گئے۔ جو کافر کہلاتے ہیں ان سے تو کوئی شکایت نہیں، اس لیے کہ ان کے پاس کوئی قرآن نہیں، ان کے پاس محمد الرسول اللہ کا دامن نہیں، ان کے پاس غوث و خواجہ کی نسبت نہیں، لیکن تم سے کہتا ہوں وہ نعمتیں دیتا گیا، اس کی نعمت کا اچھا استعمال کرنے کی بجائے ہم نے زنا کے اڈوں کو آباد کیا، ہم نے جوؤں کے اڈوں کو آباد کیا، ہم نے شراب کے اڈوں کو آباد کیا، ہم نے ماں باپ کی نافرمانی کی، ہم نے لوگوں کا دل دکھایا، ہم نے پڑوسیوں پہ ظلم کیا، ہم نے عورتوں پہ بدنظری کی۔ مجھے بتاؤ کیا تم میں سرخاب کے پر لگے ہیں؟ اور قوموں کو ہلاک کرے گا، تمہیں بچائے گا؟ یہ وعدہ تو وہ کر چکا ہے، حبیب تیری امت پر اجتماعی عذاب نہیں بھیجوں گا، لیکن یہ وعدہ تو اس نے نہیں کیا ہے کہ انفرادی عذاب بھی نہیں بھیجوں گا۔ گناہ کی وجہ سے یہ قوم امت اجتماعی طور پہ ہلاک نہیں ہوگی، لیکن انفرادی عذاب اس قوم پر بھی آ سکتا ہے، اور آ گیا وہ عذاب جس کے لیے اللہ کے حبیب علیہ السلام نے غیب کی خبر دی تھی۔ میرے رسول علیہ الصلوۃ والتسلیم نے فرمایا جب میری امت علی الاعلان زنا کرے گی تو اللہ اس قوم کو زلزلے کے جھٹکے دے گا۔ 2015 میں کتنے دیکھے، یہاں زلزلہ، یہاں زلزلہ، یہاں زلزلہ۔ جب زنا عام ہوگا زمین زلزلوں سے تھرا جائے گی، جس وقت سود عام ہوگا بارش کا نزول بند ہو جائے گا، باران رحمت روک دی جائے گی۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں، مارکیٹ سے سب کچھ نہیں مل سکتا، ہمارا ایمان ہے جو دیتا ہے اللہ دیتا ہے، ہم مومن ہیں۔ اور یہ 2016 کی جو پیشن گوئی ہے یہ غلط ثابت ہو سکتی ہے اگر آج یہ امت گناہوں سے توبہ کر لے۔ یہ مندی کا خاتمہ ہو سکتا ہے اگر آج یہ امت گناہ سے توبہ کر لے۔ گناہ کس طرح انسان کو ہلاک کرتے ہیں، کس طرح ہلاک کرتے ہیں، اللہ اکبر۔ آئیے قرآن مقدسی کی طرف چلتے ہیں۔ میں قرآن سے ٹچ گفتگو کرنا چاہتا ہوں۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں، ایک شخص ہے جس کو اللہ نے ایسی روحانی طاقت دی ہے، اس طریقے سے اللہ نے اس پر انعام فرمایا ہے کہ اس شخص کا روحانی مقام اتنا بلند ہے، میرے اللہ نے اس کو اتنی بلندی دی کہ وہ زمین پہ بیٹھ کر جب نظر اٹھاتا ہے تو عرش کو دیکھ لیتا ہے۔ اس کا نام بلعم ابن باورا ہے۔ اللہ اکبر۔ اس کے شاگردوں کا حال یہ ہے کہ اللہ 12,000 اس کے شاگرد ہوا کرتے تھے۔ اس دور کے اندر 12,000، یہ حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام کے دور کا عابد و زاہد ہے۔ یہ بڑا پرہیزگار آدمی تھا، بڑا متقی کہلاتا تھا، عبادت، ریاضت، اور اس کو اللہ نے اسم اعظم تک سکھا دیا تھا۔ میرے پیارے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں، ذرا سوچو تو صحیح، جب وہ عرش تک دیکھ لیتا ہوگا تو اس پر انعامات کی بارش کتنی ہوگی۔ اس کے 12,000 شاگرد تھے، لوگ اس کی غلامی کیا کرتے تھے۔ اللہ نے حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام کو حکم فرمایا، موسیٰ جاؤ اور قوم جبارین پر حملہ کرو۔
کرو اور ان کو ان کے گناہ کی سزا چکھا دو۔ جب قوم جبارین پر جناب موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کے اللہ اکبر ہزاروں نوجوانوں کو لے کر کے نکلے اور آپ آ کر کے ایک جگہ پر ٹھہر گئے، تو جبارین قوم کے سردار بلعم کے پاس آ کر کے کہتے ہیں ایک کام کرو، آپ جناب موسیٰ اور ان کی قوم کے لیے بد دعا کر دو معاذ اللہ، تاکہ وہ ہلاک اور برباد ہو جائیں۔ اس نے کہا اللہ اکبر، وہ کانپ گیا، لرز گیا، میں ایک نبی کے لیے اور مومنین کے لیے بد دعا کروں گا، یہ مجھ سے ہرگز نہیں ہو سکے گا۔ نبی کے لیے بد دعا نہیں کی جا سکتی، ان کے لیے بد دعا نہیں کی جا سکتی۔ جب وہ قوم کو اس نے جواب دیا تو قوم کے سرداروں نے کام کیا، بہت سارے تحفے تحائف اکٹھا کیے، مال و دولت اکٹھا کیا، اور سب کچھ اکٹھا کرنے کے بعد اس کو دولت سے لاد دیا، اور اس کے بعد کہا کیا اب بھی آپ ہمارا کام نہیں کریں گے؟ کیا اب بھی آپ قوم موسیٰ کے لیے بد دعا نہیں کریں گے؟ اس نے کہا ٹھیک ہے، میں استخارہ کرتا ہوں۔ اس نے استخارہ کیا، استخارے میں جواب نا کا آیا، لیکن جب نا کا جواب استخارے میں آیا تو اس شخص نے پھر بھی جو ہے اپنی گدھی پر بیٹھا اور چلنے لگا۔ گدھی مڑ جاتی تھی، وہ اپنا چہرہ پھیر لیتی تھی، وہ جانے کے لیے تیار نہ تھی، وہ گدھی کو مارنے لگا۔ جب گدھی نہ چلی تو گدھی کو اللہ نے زبان عطا کی، گدھی اس کو مڑ کر کے کہتی ہے بلعم میں کیسے آگے بڑھوں؟ تو ایک نبی کی توہین کے لیے جا رہا ہے، تو ایک نبی کی بددعا کے لیے جا رہا ہے، میرے سامنے فرشتہ ہے جو مجھے روک لیتا ہے، میں کیسے آگے بڑھوں؟ اس پر بھی وہ نہ مانا اور وہ اتر کر کے گیا، پہاڑ پر کھڑا ہوا۔ اس نے جناب موسیٰ کی فوج کو دیکھا اور اس کے بعد ہاتھ اٹھا دیے اور اس نے جناب موسیٰ کے لیے بددعا کرنا شروع کیا۔ لیکن جیسے جناب موسیٰ کے لیے اور ان کی قوم کے لیے وہ بددعا کرتا تو جناب موسیٰ کے نام کی بجائے اس کا اپنا نام اس کی زبان پہ بطور بددعا آتا، اور مومنین کے لیے بددعا کرتا تو اس کی اپنی قوم کا نام آتا۔ قوم کہتی تو کیا کر رہا ہے؟ تو اپنے لیے اور اپنی قوم کے لیے بددعا کر رہا ہے، جبکہ ہم نے تو تجھے موسیٰ اور اس کی قوم کے لیے بددعا کرنے کے لیے کہا۔ وہ شخص کہتا ہے زبان پہ میرا قابو اور کنٹرول نہیں۔ لوگوں سنو، اب تو دنیا اور آخرت تباہ ہو گئی، اس کی زبان اس کے سینے پہ لٹک گئی، اس سے روحانیت چھین لی گئی، اس سے طاقت و قوت چھین لی گئی، اور اس کے بعد وہ ذلیل کر دیا گیا۔ وہ رونے لگا، کہا دنیا اور آخرت تو تباہ ہوئی۔ قوم نے کہا چھوڑ، تیرا جو ہوا وہ ہوا، لیکن اب یہ بتا قوم موسیٰ سے نپٹے کیسے؟ بہت توجہ سے سننے کی بات ہے۔ اس نے یوں کہا کہ سنو سنو، بات یہ ہے کہ جناب موسیٰ کی قوم کو تم شکست دے سکتے ہو، وہ ہار جائے گی اور جناب موسیٰ واپس لوٹ جائیں گے۔ کہا وہ کیسے؟ کہا تم اپنی قوم کی خوبصورت لڑکیوں کو بنا سنوار کر کے اور سنگھار کرا کر کے تم جو ہے وہ نیم اریاں حالت میں، یعنی آدھے آدھے کپڑے پہنا کر موسیٰ کی قوم کے درمیان چھوڑ دو۔ قوم کی ہزاروں لڑکیوں کو جمع کیا گیا اور جب ان کو چھوڑ دیا گیا تو جناب موسیٰ علیہ السلام کی قوم میں ایک بہت بڑا رئیس تھا، بہت بڑا مالدار جوان تھا۔ ایک خوبصورت لڑکی کو وہ گود میں اٹھا کر کے لایا اور لانے کے بعد اس نے حضرت موسیٰ سے فتویٰ پوچھا، بتائیں یہ لڑکی میرے ساتھ حلال ہے یا نہیں ہے؟ آپ میرے ساتھ اس کا نکاح کر دیں۔ حضرت موسیٰ نے کہا ہم جہاد کے لیے آئے ہیں، ہم نکاح کی محفلیں منعقد کرنے نہیں آئے ہیں، یہ لڑکی تجھ پہ حرام ہے اور میں اس کے ساتھ تیرا نکاح اس وقت تک نہیں کر سکتا جب تک میں اللہ کے حکم پہ عمل نہ کر لوں۔ اس نے لڑکی کو اٹھا کر اپنے خیمے میں لے گیا اور لے جا کر وہ زنا میں مصروف ہو گیا۔ ایک بندے نے زنا کیا، اس کے زنا کی نحوست یہ ہوئی کہ وہ ایک سیکنڈ کے اندر ایسی ہوا چلی کہ جناب موسیٰ کی قوم پر طاعون کی وبا پھیل گئی، پلیگ کی وبا پھیل گئی، اور ایک گھنٹے اندر 70,000 جوان مر گئے۔ 70,000 لاشیں کسے کہتے ہیں؟ آپ غور تو کریں، چند لاشوں کو دیکھ کر کلیجہ منہ کو آتا ہے۔ 70,000 جوانوں کی لاشوں کو جب دیکھا قوم نے، موسیٰ علیہ السلام کا ساتھ چھوڑ کر بھاگ گئے۔ حضرت موسیٰ غمگین ہو گئے اور آپ واپس پلٹ گئے۔ میں تم سے پوچھنا چاہتا ہوں، جس قوم کے اندر نبی ظاہری زندگی میں موجود ہو اور نبی اس قوم کی قیادت کر رہا ہو، اگر قوم کا ایک بندہ زنا کرتا ہے تو ایک زنا کی نحوست کی وجہ سے 70,000 جوان مرتے ہیں۔ یہ شام میں اٹھتے ہوئے جنازے، یہ یمن کے اندر اللہ اکبر سڑتی ہوئی لاشیں، یہ بیت المقدس
قدس کے اندر بے گورو کفن پڑے ہوئے معصوم لاشیں پکار پکار کر کہہ رہے ہیں یہ یوں ہی نہیں ہے، وہ لاجوں کا زنا قوم کو اس مقام پر پہنچایا ہے۔ یہ بھوک سے مرتے ہوئے افریقہ کے صحراؤں کے اندر تڑپتی ہوئی انسانیت ہمیں بتا رہی ہے یہ سود کی نحوست کا نتیجہ ہے۔ اور مسلمانوں سن لو، اگر ہندوستان میں تم سکون کی نیند سو رہے ہو، تم اطمینان کی نیند سو رہے ہو، تو یہ نہ سمجھنا کہ قدرت نے تمہاری طرف سے آنکھیں بند کر لی ہے۔ قدرت کی نگاہ سے کوئی بچ نہیں سکتا۔ رات کی تاریکیوں کے اندر جرم کرو گے یا دن کے اجالوں میں جرم کرو گے، دریاؤں کے کنارے جا کر جرم کرو گے یا پہاڑوں کی بلندیوں پہ جا کے جرم کرو گے، اگر تم ہوائی جہازوں میں جا کے جرم کرو گے، تم سب سے اپنے گناہوں کو چھپا سکتے ہو، خدا سے تم چھپ نہیں سکتے، اللہ کی نگاہوں سے چھپ نہیں سکتے۔ ان اللہ کان علیکم رقیبا، اپنی دولت پہ نہ اترانا، اپنی جوانی پہ ناز کر کے اللہ کو ناراض نہ کرنا۔ گناہ انسان کو تباہ کرتے ہیں، تمہیں بھی تباہ کر دیں گے۔ آج کے سنی اجتماع میں مصطفیٰ کریم کا غلام ان کی نالین کی خیرات لے کر عالمی سطح پر جو لوگ دیکھ رہے ہیں ان کو بھی اور آپ سب کو بھی یہ پیغام دینا چاہتا ہوں، آؤ آ کر کے سچی توبہ کر لو۔ گناہ ہلاک کر دیتے ہیں، گناہ تباہ کر دیتے ہیں۔ اور سنو، اور بہت غور اور دل کے کانوں سے سنو، اگر گناہ سے دامن بچایا نا، پوری دنیا میں مندی ہوگی، تمہاری دکان پہ مندی نہیں ہوگی۔ اگر دامن کو گناہ سے بچایا نا، پوری دنیا کے سر پہ تلوار لٹکے گی، تم پر رحمتوں کا نزول ہوگا۔ آپ، یہ میری عقیدت کا غلو نہیں، یہ حقیقت ہے، یہ حقیقت ہے۔ جو گناہ سے بچے گا اسے اللہ امان دے گا، اور اللہ جسے امان دے دے اس کے بچنے کے لیے مکڑی کا جالا بھی کافی ہوتا ہے، اور اللہ جسے امان نہ دے اس کی حفاظت قلعے بھی نہیں کر سکتے۔ کیا تم نے نہیں دیکھا ان اللہ معنا کہنے والا رسول صدیق اکبر کو کیوں تسکین دے رہے ہیں؟ جب ابو بکر کہتے ہیں آقا ان کے قدم میں دیکھ رہا ہوں، یہ ہمیں دیکھ لیں گے تو کیا ہوگا؟ سرکار فرماتے لا تحزن، غم نہ کر، ان اللہ معنا، ہمارے ساتھ اللہ ہے، اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ اور جب اللہ ساتھ ہے، ایک مکڑی کا جالا، کبوتر کا گھونسلہ میرے سرکار علیہ السلام کی حفاظت کا ذریعہ بن گئے۔